لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد بزرگان محترم، موضوع سامعین کرام، سب سے پہلے آپ حضرات کی بارگاہ میں روز شہادت مسلمان صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور سکون قلب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں بھی اس مظلومانہ روز شہادت کے موقع پر صلوات کے ساتھ تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. بغیر کسی تمہید کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ شہزادی جب حاکم کے پاس گئی اپنا حق مانگنے کے لیے تو حاکم نے شہزادی سے گواہ کا مطالبہ کیا. آپ گواہی دیجیے، آپ گواہ پیش کیجیے، آپ گواہ لے کر آئیے. سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے. کس شخصیت سے گواہی مانگی جا رہی ہے، کس شخصیت سے دلیل مانگی جا رہی ہے؟ جس کی صداقت کا کلمہ قرآن پڑھ رہا ہو، جس کی طہارت کی ذمہ داری قرآن لے رہا ہو، جس کی شان میں فضائل و وسائل اہل بیت علیہ السلام پڑھ رہے ہوں، بیان فرما رہے ہوں، اس ذات سے گواہی مانگی جا رہی ہے. اور کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے 4 راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ اس شخصیت کا پہچاننے کا قرآن ہے. قرآن اس شخصیت کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے. جیسے آپ دیکھیے جناب یوسف کی تعریف قرآن کر رہا ہے، اصحاب کہف کے ایمان کی تعریف قرآن کر رہا ہے نا قرآن. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف قرآن کر رہا ہے. بہت ساری تعریفیں قرآن میں موجود ہے، لیکن اے میرے حبیب قم اللیل الا قلیلا، کتنی عبادتیں کرتے تھے اللہ کے نبی. پیر میں ورم آ جاتا تھا راتوں میں جاگنے کی وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے. اللہ نے کیا کہا؟ قم اللیل، رات میں جاگو، عبادت کرو، نماز پڑھو. الا قلیلا، مگر مختصر، مگر تھوڑی نماز پڑھو. ہے نا؟ یہ تعریف کر رہا ہے پروردگار عالم رسول کی
عبادت کی تعریف کر رہا ہے. اور رسول نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ خود قرآن کہہ رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے حبیب نے بتا دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. تو رسول کی نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ابھی آپ سن رہے تھے نا، ملاحظہ فرما رہے تھے، اسی وجہ سے میں اس طرف گھوما ہوں. سن رہے تھے آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ حسین والے ہیں، نماز پڑھنی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب کہہ دیجئے میری ساری نمازیں اللہ کے لیے ہے. کون سی نماز؟ جو رسول اللہ نے گھر میں پڑھی وہ بھی اللہ کے لیے، جو میدان میں پڑھی وہ بھی اللہ کے لیے، جو مسجد میں پڑھی وہ بھی اللہ کے لیے. ساری نمازیں قرآن کہہ رہا ہے، مطلب کہہ رہا ہے. اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے دیکھیے ہم نماز پڑھنے کے بعد ہم کہیں گے ہم نمازی ہیں، ہم کہلوائیں گے لوگ سے، لوگ کہیں گے فلاں نمازی ہے، لیکن اس کی نماز کا کیا مقام ہوگا جس کی نماز کے لیے خود خدا کہلوا رہا ہے. رسول کی کون سی نماز؟ وہ نماز جو مسجد میں، وہ نماز جو گھر میں، وہ نماز جو میدان جہاد میں، وہ نماز جو حضر میں، وہ نماز جو سفر میں. ساری نمازوں کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، وہ بھی نماز اللہ کے لیے جو مسجد میں، وہ بھی نماز اللہ کے لیے جو میدان میں، وہ بھی نماز اللہ کے لیے جو حضر میں، وہ بھی نماز اللہ کے لیے جو سفر میں، وہ بھی نماز اللہ کے لیے جو میدان جہاد میں. اور توجہ میرے عزیزوں، نبی کی وہ بھی نماز اللہ کے لیے جس میں نبی کی پیشانی زمین پر ہے، پشت پر حسین ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. نبی کی وہ بھی نماز اللہ کے لیے. کہتے ہیں نا اگر خیال اہل بیت نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. یہی تو کہا جاتا ہے پشت پر حسین ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے میری ساری نمازیں. اور اس ساری نمازوں کے اعلان کرنے کے لیے حیاتی و مماتی دونوں کا ذکر، زندگی موت تک جتنا بھی عمل ہے سب اللہ کے لیے. اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا ورنہ گھنٹے لگ جائیں گے صرف اسی آیت کے ذیل میں اگر گفتگو کروں، لیکن موضوع سے الگ ہو جائے گا. میری ساری نمازیں اللہ کے لیے، وہ بھی نماز جس نماز میں پشت پر حسین. میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا اے اللہ کے نبی حسین کو ہٹا دیجئے یا نماز روک لیجئے، حسین کو ہٹا دیجئے یا نماز روک لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ چیمی گوئیاں کریں گے، لوگ کہیں گے کہ نبی کی نماز ہو جائے گی باطل، اس لیے کہ حسین کا تصور آ جائے گا. اللہ کا نبی کہے گا کہ نہ میں نماز کو روکوں گا اور نہ حسین کو ہٹاؤں گا. اے اللہ کے نبی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کا نبی جواب دے گا نماز بھی ضروری، حسین بھی ضروری. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو رسول کی نماز کی تعریف پروردگار عالم کر رہا ہے. قم اللیل الا قلیلا. قرآن مجید میں جناب ابراہیم کی تعریف کر رہا ہے.
اللہ امتحان لے رہا ہے اور امتحان کے بعد امامت کا مقام عطا کر رہا ہے نا. کسی عظیم شخصیت کو پہچاننے کے 4 راستے ہیں. اللہ تعریف کرے قرآن میں، یہ پہلا راستہ. کلام معصوم میں اس ذات کی تعریف ہو، دوسرا راستہ. علماء، دانشور، مفکرین، مصنفین اس شخصیت کی تعریف کریں. چوتھا راستہ خود اس کا کردار بتائے اس شخصیت کا، ہے نا. تو جناب ابراہیم کی تعریف قرآن کر رہا ہے. جناب ابراہیم جو مہمان نواز تھے اس کی تعریف کر رہا ہے. اللہ نے جناب ابراہیم کا جو امتحان لیا اس امتحان کی تعریف کر رہا ہے، اور اس امتحان کے عوض میں پروردگار عالم نے منصب امامت جناب ابراہیم کو دے دیا. اچھا، یہ جتنے بھی منصب ہیں، جتنے بھی عہدے ہیں، چاہے عہدہ خلافت لیجئے، چاہے عہدہ نبوت لیجئے، چاہے عہدہ رسالت لیجئے، چاہے عہدہ امامت لیجئے، چاہے عہدہ ولایت لیجئے، کیا کوئی قرآن سے ثابت کر سکتا ہے کہ اس عہدوں میں، اس منصب میں کسی بھی انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ انسان کسی کو خلیفہ بنا لے، کسی کو نبی بنا لے، کسی کو رسول بنا لے، کسی کو امام بنا لے، کسی کو ولی بنا لے؟ کسی کو ہے اختیار؟ دے جواب. اور میں قرآن سے ثابت کروں گا یہ چاروں عہدے، یہ 5 منصب، اس میں کسی بھی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کو نبی بنا لے، کوئی بندہ کسی کو رسول بنا لے، کوئی بندہ کسی کو امام بنا لے، کوئی بندہ کسی کو ولی بنا لے. نہیں ہے اختیار. یہ 5 منصب اور اس کے بنانے کا اختیار اللہ کی ذات پر ہے. بس اللہ چاہے جسے نبی بنا لے، اللہ چاہے جسے خلیفہ بنا دے، اللہ چاہے جسے امام بنا لے، اللہ چاہے جسے رسول بنا لے، اللہ چاہے جسے ولی بنا لے. اور میں قرآن سے ثابت کروں گا بندوں کو حق نہیں ہے، خدا کو حق ہے. اللہ نبی بنائے گا. اول خلقت دیکھ لیجئے، پروردگار عالم بس میں ملائک میں اعلان کر رہا ہے، ملائک کے درمیان اعلان کر رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. جعلہ کا مطلب بنانا، قرار دینا. اللہ کہہ رہا بے شک میں بنا رہا ہوں خلیفہ. ٹھیک، یہ منصب خلافت اللہ بنائے گا. اللہ نے اعلان کر دیا میں بنانے والا ہوں. ٹھیک، آئیے منصب نبوت و رسالت دیکھیے. جب منصب نبوت و رسالت پہ نگاہ کی تو جناب مریم کے ہاں ولادت ہوئی عیسیٰ کی، اور جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے تو لوگ جناب مریم کی عصمت پر انگلیاں اٹھانے لگے. نہ تو تمہاری ماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے کہا. اللہ نے مریم سے کہا گھبرانا نہیں، بس تم خاموش ہو جانا، تم خاموشی کا روزہ رکھ لینا، اور جب پوچھیں، جب سوال کرے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا. لوگ آئے جناب مریم کے پاس، مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ جناب مریم خاموش. اشارہ کیا. ان لوگوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے بولے گا؟ بچے کے اندر بولنے کی مجبوری نہیں ہے، بچہ بولے گا. یہ تمہارے سمجھ کی بھیڑ ہے.
جناب مریم نے اشارہ کیا، بچے نے جواب دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یہاں بھی لفظ جعل، بنایا کس نے نبی؟ جناب عیسیٰ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں جناب عیسیٰ کی ولادت کا جب موقع آیا تو اللہ کی طرف سے آسمان سے جنت سے کھانا آ رہا تھا، لیکن اب جب ولادت ہو چکی اب کیا ہوگا؟ جناب مریم کے لیے آسمان سے آ رہا ہے غذا؟ نہیں، اللہ حکم دے رہا ہے مریم جاؤ اس سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ سوچئے عورت ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے، کمزوری ہے، کیا مریم جائے گی اس کھجور کے درخت کو ہلائے گی؟ ہل جائے گا۔ اور دوسری بات سوکھا ہوا کھجور کا درخت ہل جائے گا، یہ لمحہ فکریہ ہے فالتو بیٹھنے والے لوگوں کے لیے، جو کمانا نہیں چاہتے ان کے لیے۔ کیا جناب مریم درخت کے پاس جائیں گی اور جب جا کے ہلائیں گی تو کیا یہ سوکھا ہوا درخت ہل جائے گا؟ ایک تو کمزور، دوسرے سوکھا ہوا درخت۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے مریم جاؤ، رزق کا معاملہ ہے، جانا تمہارا کام ہے، رزق دینا میرا کام ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دکانوں کو کھول کر بزنس کو شروع کرنا آپ کا کام ہے، کسٹمر بھیجنا خدا کا کام ہے۔ جی تو جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ورسولا، اور اللہ ہی نے مجھے رسول بنایا ہے۔ ٹھیک، خلافت ہو گیا، نبوت ہو گیا اور رسالت ہو گیا۔ کون بنانے کا حق رکھتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، بندہ نہیں، اور بندے سے بنوا بھی نہیں رہا ہے۔ اس لیے کہ جناب موسیٰ کی زندگی کو دیکھیے، جناب موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ جانشین بنانے کے لیے اللہ سے کہہ رہے پروردگار میرے بھائی کو، جبکہ جناب موسیٰ جانتے ہیں ان کے اندر صلاحیت ہے، لیاقت ہے، سب کچھ ہے۔ جناب موسیٰ پوچھ کر بتا رہے ہیں میرا بھی اختیار نہیں ہے۔ جب نبی کو اختیار نہیں تو امت کو کیسے اختیار؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اللہ خلیفہ بنائے گا، اللہ نبی بنائے گا، اللہ رسول بنائے گا۔ چوتھا منصب، منصب امامت بنا لے گا کوئی امام؟ کھڑے ہو کے کوئی کہہ دیجئے کہ ہم بنا لیں گے امام۔ اللہ بنائے گا امام۔ جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور امتحان لینے کے بعد پروردگار عالم نے کیا کہا جناب نے ابراہیم سے؟ انی جاعلک، یہاں بھی لفظ جعل، انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ کون بنائے گا امام؟ اللہ بنائے گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 71، پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ایک امام بھی نہیں، أَئِمَّةً جمع ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 71 میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ، میں بناؤں گا انہیں أَئِمَّةً امام۔ کیا کرے گا امام؟ یہدونا بِأَمْرِنَا، جو اللہ کی طرف سے امام بنے گا وہ میرے حکم سے ہدایت کرے گا۔ تو امام بھی بنانے کا اختیار کسے؟ ذات باری تعالیٰ کو، اللہ ہی امام بنائے گا۔ آئیے عہدہ ولایت
کون بنائے گا؟ ولی بھی اللہ بنائے گا. اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک تمہارا ولی، اللہ کہہ رہا ہے، بندہ نہیں کہہ رہا ہے. بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. سارے علماء نے، چاہے سنی ہو شیعہ ہو، سب نے لکھا ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے علی کے صدقہ دینے کی شان میں. کون ہے ولی؟ اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بے شک ولی جو بنائے گا اللہ بنائے گا. تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، وہ ہے تمہارا ولی. ٹھیک. اب یہ پانچوں منصب کس کی جانب سے ہوئے؟ اللہ کی جانب سے. کون رکھتا ہے اختیار بنانے کا؟ نبی، خلیفہ، رسول، امام، ولی. کون رکھتا ہے اختیار؟ اللہ کہہ رہا جعلا، میں بناؤں گا، میں ہی نبی بھی بناؤں گا، میں ہی خلیفہ بھی بناؤں گا، میں ہی رسول بھی بناؤں گا، میں ہی امام بھی بناؤں گا، میری ہی جانب سے ولی ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی نبی بنا لے، کوئی رسول بنا لے، کوئی امام بنا لے، کوئی خلیفہ بنا لے، تو اللہ کی طرف سے جعل تو نہیں ہو سکتا ہے، ہاں جعل ہی ضرور ہوگا. سلام بھیجے محمد والے میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے اعتراض کرنے لگے. قرآن ہے، ہاں قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک. تو کسی شخصیت کو پہچاننے کا پہلا راستہ قرآن تعریف کرے. قرآن تعریف کر رہا ہے اصحاب کہف کی، قرآن تعریف کر رہا ہے آخری نبی کی، قرآن تعریف کر رہا ہے جناب یوسف کی، قرآن تعریف کر رہا ہے جناب ابراہیم کی. اور بی بی زہرا کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے، جس سے گواہ مانگا گیا ہے، اس ذات کی تعریف بھی قرآن کر رہا ہے. کبھی یتیم آ رہا ہے، کبھی مسکین آ رہا ہے، کبھی اسیر آ رہا ہے، اور اپنے سامنے کی روٹیاں دے رہی ہے. اللہ آیتیں بھیج رہا ہے. یہ حضرت بی بی زہرا، ان سے گواہ مانگا. دوسرا راستہ کسی شخصیت کو پہچاننے کا، کلام معصوم میں اس شخصیت کی تعریف کی جائے. معصوم اس شخصیت کی تعریف کرے، جیسے سلمان ہو، مقداد ہو، ابو ذر ہو، میثم، ان سب کی تعریف تو معصوم کر رہے ہیں نا. رسول اللہ کر رہے ہیں، مولا کائنات کر رہے ہیں، امام حسن امام حسین کر رہے ہیں، ہے نا. یہاں تک کہ کر دیا سلمانو منا اہل بیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے. تو کسی شخصیت کے پہچاننے کا دوسرا راستہ معصومین جو منصوص من اللہ ہیں، وہ شخصیت کی تعریف کرے. آئیے دیکھیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی سب سے افضل جو کائنات کا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا ٹکڑا ہے، میری روح ہے، میرا قلب ہے. کتنی عظیم ذات ہے. اچھا رسول اللہ نے روح کہا ہے. انسان دو چیزوں کے مجموعے سے بنا ہے. ایک جسم ہے انسان کے اندر، ایک روح ہے. جسم کی کچھ خاصیت ہوتی ہے اور روح کی، اس میں اگر میں تفصیل میں جاؤں گا پورا اشرا ہو جائے گا صرف روح اور جسم پر. لیکن بس دو باتیں ہیں. جسم کی کچھ خاصیت ہوتی ہے اور روح کی کچھ خاصیت ہوتی ہے. جسم کی خاصیت کیا ہے؟ جسم کالا ہوتا ہے، جسم گورا ہوتا ہے، جسم موٹا ہوتا ہے، جسم پتلا ہوتا ہے، جسم لاغر ہوتا ہے، جسم نحیف ہوتا ہے. یہ ہے جسم کی خاصیت. اسی طریقے سے روح کی خاصیت کیا؟ کہ روح شجاع ہوتی ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے شجاعت اور ایک چیز ہوتی ہے قوت. بڑا فرق ہے. بی بی زہرا کو رسول اللہ کہے میری روح ہے،
اور شجاعت اور قوت میں بڑا فرق ہے. بہت سے قوی قہرمان طاقتور افراد کو ہم نے دیکھا تاریخ میں میدان سے بھاگتے نظر آئے، لیکن ہم نے کربلا میں بہت سے کمزور کو دیکھا ہاتھوں میں پٹی باندھ کے لاغر میدان جہاد میں پہنچ رہے ہیں. شجاعت انہیں پہنچا رہی ہے، روح میں جو شجاعت ہے وہ انہیں پہنچا رہی ہے. بی بی زہرا ہے رسول اللہ کی روح. اب یہاں پہ سلیمان کتانی عیسائی مذہب کے یہ ہے رائٹر، یہ کتاب لکھتے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں، اور یہ ایک جملہ شہزادی کی فضیلت میں لکھتے ہیں جو میرے موضوع سے مل رہا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں. یہ اپنی کتاب میں شہزادی کی شان میں ایک جملہ لکھتے ہیں، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے طاقت و قوت اگر کسی کے اندر ہوتی ہے تو یا مال کے ذریعے ہوتی ہے یا دولت کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن ہم نے ایک ایسا قوی دیکھا ہے، ایک ایسی قوی ذات کو دیکھا ہے کہ جو نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، ظاہر 18 برس کی عمر ہے اور نحیف ہے، لاغر ہے اور پسلیاں ٹوٹی ہے، لیکن جب دربار میں جاتی ہے خطبہ دیتی ہے پورے دربار میں سارے درباریوں کو ہلا دیتی ہے. وہ کوئی اور نہیں ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ ہے. پسلیاں ٹوٹ جانے کے بعد، لاغر و نحیف ہونے کے بعد جو پورے دربار کو ہلا رہی ہے، یہ شجاعت ہے. شجاعت ہے جو بول رہی ہے. یہ دوسرا راستہ ہے کہ کلام معصوم میں اس کی تعریف کی جائے، اور صرف اسی پہ اگر جائیں گے تو صرف اسی کلام معصوم میں کسی شخصیت کی تعریف کی جائے تو اشرا کئی اشرے ہو جائیں گے، لیکن اختصار کے ساتھ. پھر اس کے بعد تیسرا راستہ، علماء دانشور مفکرین اس شخصیت کی تعریف کریں. جیسے آپ دیکھیں امام خمینی کی تعریف میں اپنے بھی کتابیں لکھتے ہیں، غیر بھی کتابیں لکھتے ہیں، اسی طریقے سے علماء کی شان میں اپنے بھی شاعری کرتے ہیں، دوسرے بھی شاعری کرتے ہیں نا، ہے نا. علماء دانشور مفکرین شعراء اس شخصیت کی تعریف کریں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے دیکھیے اپنے بھی کتابیں لکھ رہے ہیں، اپنے بھی فضیلتیں لکھ رہے ہیں، مخالفین بھی فضیلتیں لکھ رہے ہیں، ہے نا، سب لکھ رہے ہیں. چوتھا راستہ اس شخصیت کا کردار گواہی ہے کہ یہ عظیم ذات ہے، عظیم شخصیت ہے. جیسے اویس قرنی رہنے والے کہاں کے کرنے کے، رسول اللہ سے کبھی ملے نہیں، ماں سے اجازت لے کر بڑی مشکل سے آئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، لیکن اتفاق کے رسول موجود نہیں، لیکن ملاقات نہیں ہوئی. اور ماں کی طرف سے یہ تھا فوراً آ جانا واپس، اگر ملاقات ہو تو ٹھیک، نہیں تو واپس آنا. بس آخری بات ہے، ملاقات ہو جائے تو مل لینا، ورنہ واپس. اتنا لمبا سفر طے کر کے مدینے آ رہے ہیں، کرن سے مدینے آ رہے ہیں، رسول سے ملاقات نہیں، رسول سفر پہ گئے ہوئے ہیں، واپس چلے گئے ماں کے پاس. اب رسول مدینے میں آ رہے ہیں، اور جیسے ہی رسول اللہ مدینے میں پہنچ رہے ہیں، کتنی دور ہے اویس؟ رسول اللہ نے کہا مجھے اویس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. یہ کردار اویس ہے قرن میں، لیکن خوشبو یہاں محسوس ہو رہی ہے. صرف فرش عزا پہ آ جانا کمال نہیں ہے، فرش عزا سے اٹھ کے جائیے، آپ کے اندر کردار کی خوشبو آنا چاہیے. صلوات بھیجے محمد والے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے. کردار پڑھنے لگے تو بہت لمبا، لیکن ایک صرف نمونے کے طور پر ایک کردار، عبادی کردار، چونکہ نماز کی بات پڑھ دی تھی اس لیے اس میں آیا ہوں. عبادی کردار دیکھیے. رخصت ہو کر علی کے گھر جا رہی ہے، اپنے بابا کے گھر سے
علی کے گھر جا رہی ہیں ہماری بیٹیاں. اللہ نے مجھے بھی ابھی 6 مہینے پہلے ایک بیٹی عطا کی ہے. ہماری بیٹیاں معمولاً کیا ہوتا ہے جب رشتہ کرتے ہیں تو گھر کیسا ہے, کچن کیسا ہے, فریج بڑا والا ہے کہ نہیں ہے, کمرے اچھے ہیں یا نہیں ہے نا, کچن کیسا ہے, بیڈ روم کیسا ہے, بیڈ کیسا ہے نا. اور لڑکی بعض لڑکیاں جانے کے بعد تلاش کرتی ہے, پہلے دیکھیں گے روم کیسا ہے, بیڈ کیسا ہے, بیڈ روم کیسا ہے, کچن کیسا ہے, کچن میں جو چولہا ہے وہ کیسا ہے نا. معمولاً یہی کرتی ہے. لیکن بی بی زہرا اپنے بابا کے گھر سے اٹھ کر علی کے گھر آئی ہیں تو کچن نہیں دیکھ رہی ہیں, روم نہیں دیکھ رہی ہیں, علی کے حالات نہیں دیکھ رہی ہیں. تلاش جو سب سے پہلے کیا ہے وہ مصلی تلاش کیا ہے. آنے کے بعد علی سے یہی کہا ہے نعبدو فی ہذہ اللیل ونصلی فی ہذہ اللیل. آج کی رات ہم عبادت خدا کریں گے, اللہ کی نماز پڑھیں گے. یہی تو کہا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا. اور پھر جب رسول اللہ دوسرے دن ملاقات کرنے کے لیے آئے, یہ ہے کردار بی بی زہرا سلام اللہ علیہا. شوہر کے گھر جا کے صرف گھر پہنچ جانا کمال نہیں ہے, شوہر کو راضی کر لینا کمال ہے. شوہر تعریفیں کرنے لگے یہ کمال ہے. دوسرے دن رسول اللہ آئے, اے علی تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ علی جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی عبادتوں میں بہترین مددگار پایا. یہ ہے کردار حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. اس عظیم ذات سے گواہی مانگی جا رہی ہے. اور شہزادی نے 3 دلیلیں پیش کی جو رات کو میں عرض کروں گا. رات کو بات کو یہی پر ہوگا. سوچیں کتنی باعزت خاتون, کتنے بلند مقام والی خاتون, کیا کیا مسلمانوں, کیا 18 برس کی عمر میں کسی کو ضعیف ہوتے ہوئے دیکھا, کسی کے سر کے بال سفید ہوتے ہوئے دیکھا, کسی کو عصا لے کر چلتے ہوئے دیکھا ہے, کسی کی کمر جھکی ہوئی دیکھی. کیا کیا ہے مسلمانوں, کتنے مسائل اٹھا دیے. بنت رسول سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے, علی بیت الشرف میں تشریف لائے. بنت رسول کیا بات ہے, کس وجہ سے غمگین بیٹھی ہو؟ علی مجھے اپنا کوئی غم نہیں ہے. اے علی مجھے اپنا کوئی غم نہیں ہے, مجھے اپنی بیماری کا کوئی غم نہیں ہے. اے علی میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے. علی تڑپ کے کہتے بنت رسول لوگ سلام نہیں کرتے یہ تو الگ بات ہے, میں اگر سلام کرتا ہوں تو جواب میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. اجرکم اللہ. وہ وقت بھی آیا کہ مولا کائنات نے شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن و خلوت دیا. آپ نے دیکھا ہوگا نا, جب گھر سے جنازہ, گھر میں جنازہ آمادہ ہو جاتا ہے تو بلایا جاتا ہے, آؤ دیکھ لو. بچوں کو بلایا جاتا ہے, بیٹیوں کو بلایا جاتا ہے. ہوا بلایا مولا نے, لیکن روئے تو کیسے روئے گی تو دشمنوں کا پتا چلے. جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو بیٹیاں ماں کے جنازے کے لیے, اپنے عزیز کے جنازے کے لیے, اور خاص کر کے بیٹی اپنے ماں باپ کے جنازے پہ تڑپتی ہے, بلکتی ہے,
روتی ہے، گریا کرتی ہے، رو کر رخصت کرتی ہے، ہائے بنت رسول کا جنازہ، بیٹیاں موجود، لیکن روئے تو کیسے؟ اجر و قبول اللہ۔ بس آخری جملہ، مولا کائنات نے شہزادی کو دفن کر دیا، چلے آئے۔ دوسرے دن مسلمانوں نے اعتراض کیا، علی تم نے بنت رسول کو دفن کر دیا، ہمیں بھی نماز پڑھنی تھی، معلوم ہے کیا کیا ہے ملعونوں نے ارادہ، تو ہم بنت رسول کی قبر کو کھو دیں گے۔ بے حرمتی کا ارادہ کر لیا۔ علی کو غضب آ گیا، کس کے اندر یہ ہمت ہے جو بنت رسول کو قبر سے باہر کر لے؟ میں دستے ادب چھوڑ کے کہوں گا، مولا آپ موجود تھے، بنت رسول کی قبر کی بے حرمتی نہ ہونے پائی، اے مولا کربلا میں آئیے، آپ کا بیٹا حسین آپ کے پوتے علی اصغر کو قتل کر چکا، شام غریبہ میں ملعونوں نے نیزے کی اڑیاں چبا چبا کے علی اصغر کی میت کو باہر نکال کے ذبح کر کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا۔ اے مولا آپ نے بچا لیا، یا حسین شہید ہو چکے، اصغر کی لاش ألا قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي برد الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستعمل فيها بعدد ما أحاط به الموت۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، حاضرین مجلس، سامعین مجلس، بانیان مجلس، خادمین مجلس اعزا، شارکین شرکت کرنے والے مجلس اعزا میں جس بھی اعتبار سے سن کر بیٹھ کر جس بھی اعتبار سے شرکت کر رہے ہیں، اس بستی کے جو بھی مومن مومنات اس دنیا سے گزر رہے ہیں، حاضرین مجلس کے جو بھی عزیز و اقربا، دوست احباب، رشتہ دار، والدین مسلموں کوئی بھی اس دنیا سے گزر گئے ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے طفیل اور میری بھابی مرحومہ اور میرے والد محترم کو بھی پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومی کی جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ان تمام مومنین کی تمام تقدیر مرادوں کو پورا فرما، ان کے برے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل فرما، ان کے رزق و روزگار میں مزید خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضات کے تعمیر ہونے کے اسباب مہیا فرما۔ میرے معبود دشمنان اسلام کو بھی نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ پروردگار اہل فلسطین کو کامیابی و کامرانی و آزادی نصیب فرما۔ پروردگار امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، علماء دین کی حفاظت فرما۔ پروردگار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے سچے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔